السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، نومبر کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات سے متعلق متنازع ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ بل کی منظوری سے آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور سمندر پار پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی اختیار مل گیا ہے۔ بل کی منظوری پر متحدہ اپوزیشن نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا اور کئی اپوزیشن اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ متحدہ اپوزیشن نے الیکشن ترمیمی بل سمیت دیگر بلز کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بدھ کو پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے انتخابی اصلاحات ترمیمی بل کی تحریک پیش کی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ تحریک کے حق میں 221 جبکہ مخالفت میں 203 ووٹ آئے، جس کے بعد اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود شقوار بلز منظور کرا لیے گئے۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت 21 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ صرف سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمات کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ملک بھر کی عدالتوں میں 3,067 ججز کی اسامیاں ہیں، جن میں سے 1,048 ججز کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ سینیٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نظام انصاف میں بہتری لانے اور لوگوں کو آئین کے تحت فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے ضروری ترامیم کا بل متعارف کروایا جائے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے فوجداری نظام میں اصلاحات کا بل وفاقی کابینہ کو بھیجا جا چکا ہے، اور اگر یہ منظور کر لیا گیا تو ملک میں سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کا خواب ممکن ہو سکے گا۔ بھارت نے بدھ سے کرتارپور راہداری کھول دی ہے، جو کورونا وبا کی وجہ سے مارچ سن 2020 میں بند کر دی گئی تھی۔ نئی دہلی کی طرف سے یہ راہداری کھولنے کا اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارتی پنجاب میں ریاستی انتخابات آئندہ چند ماہ میں ہونے والے ہیں۔ بعض سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی طرف سے کرتارپور راہداری کھولنے کے اقدام کو آئندہ ہونے والے انتخاب سے پہلے سکھ برادری کے ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تاہم بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ کرتارپور راہداری 19 نومبر کو بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر ہونے والی تقریبات کے لیے کھولی گئی ہے، تاکہ بڑی تعداد میں بھارت کے سکھ یاتری ان تقریبات میں شرکت کر سکیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرتارپور راہداری کھلنے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے راستے سکھ یاتری پاکستان کے ضلع نارووال میں واقع گردوارہ دربار صاحب اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آ سکیں گے۔ 17 اور 26 نومبر کے دوران سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 552ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے ہزاروں سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے پاکستان آئیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ملکوں سے سکھ یاتری پاکستان آئیں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے امریکی کانگریس کے نام میں ایک کھلے خط میں امریکہ کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات کریں، تاکہ مستقبل میں تعلقات قائم کرنے کا راستہ کھلے، افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے بحال ہوں اور بینکوں پر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے تحریر کیے گئے انگریزی خط کے کچھ حصے پڑھ کر ٹویٹر پر بھی پوسٹ کیے ہیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ نے منگل کے روز نئی دہلی میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور سیکرٹری خارجہ ہرش شرنگلا سے ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال اور افغانستان میں مشترکہ مفادات کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تھامس ویسٹ پاکستان اور روس کے دورے کے بعد نئی دہلی پہنچے تھے۔
ذرائع کے مطابق انہوں نے بھارتی اہلکاروں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر افغانستان کی مدد اور افغانستان کے اندر اور باہر عوام کی نقل و حمل سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی۔ بھارت افغانستان کی موجودہ صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس بارے میں تجزیہ کاروں کی الگ الگ رائے ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران بھارت افغانستان کی تعمیر نو میں کافی سرگرم تھا، لیکن اب اسے اپنے لیے ایک جگہ تلاش کرنی پڑے گی۔ لیکن بعض مبصرین کہتے ہیں کہ بھارت افغانستان میں تنہا یا الگ تھلگ نہیں ہوا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان میں تعمیر نو کے جن منصوبوں پر کام کر رہا تھا ان پر اسے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ ایران کی بحریہ کا ایک ہیلی کاپٹر گزشتہ ہفتے ایسے میں 23 میٹرز کے فاصلے سے امریکہ کے حملہ آور بحری جہاز کے پاس سے گزرا جب وہ پینٹاگون کے مطابق خلیج عمان میں سفر کر رہا تھا۔ وائس آف امریکہ کے لیے کارلا باپ کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے پیر کے روز صحافیوں کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر ایک غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ انداز میں پانی کی سطح سے صرف 3 میٹر بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس نے یو ایس ایس ایسیکس کے گرد 3 بار چکر لگایا۔ جان کربی کے بقول جب ایک اور مسلح فوج وہاں موجود ہے، اس کیس میں ایران کی نیوی نے وہاں جس انداز میں پرواز کی اس سے آپ یقیناً غلط اندازوں اور کسی نوعیت کی کشیدگی میں اضافے کا خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ جان کربی کے تبصرے کے جواب میں ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نے پینٹاگون کے ترجمان پر الزام عائد کیا کہ وہ علاقے میں امریکی فوج کی غیر قانونی موجودگی کا جواز پیش کر رہے تھے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ 11 نومبر کو پیش آیا۔ روسی حکام نے منگل کے روز ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ انہوں نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر سوار خلابازوں کو ہتھیاروں کا تجربہ کر کے خطرے میں ڈال دیا ہے، جس سے خلا میں ملبے کے 1500 سے زائد ٹکڑے بکھر گئے ہیں۔ امریکی حکام نے پیر کے روز روس پر ایک پرانے سیٹلائٹ کو میزائل سے تباہ کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا تھا، جسے لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت قرار دیا گیا تھا۔ یہ ملبہ خلائی اسٹیشن کو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ یہ 17,500 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو ایک تجربہ کرنے اور ایک ناکارہ سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کی تصدیق کی ہے، لیکن اصرار کیا کہ امریکہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خلا میں بکھرنے والے ٹکڑوں سے مدار میں واقع اسٹیشنوں، خلائی جہازوں اور خلائی سرگرمیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ امریکہ میں ستمبر سن 2020 میں شروع ہونے والے تعلیمی سال میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ ماہرین اس کمی کی وجہ کووڈ وبا کو قرار دیتے ہیں۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے تقریباً 3,000 اداروں کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سن 2020-21 تعلیمی سال میں شرکت کرنے والے بین الاقوامی طلباء کی تعداد میں 15% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ نئے طلباء کے اندراج کی تعداد میں 45.6% کی کمی ہوئی ہے۔ اس سے اندراج شدہ بین الاقوامی طلباء کی کل تعداد 9,14,095 ہو گئی ہے۔ یوگنڈا میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کو مزید بم حملوں کا خطرہ لاحق ہے۔ دارالحکومت کمپالا میں ایک روز قبل اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد گروپ نے 2 دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، جن میں 2 شہری اور 1 پولیس افسر ہلاک اور 33 افراد زخمی ہوئے تھے۔ زخمی افراد میں کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کے روز کیے گئے دھماکوں میں 3 خودکش حملہ آور بھی مارے گئے اور اس کے لیے انہوں نے بنیاد پرست گروپ الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز کو ابتدائی طور پر مورد الزام ٹھہرایا۔ حملہ آوروں نے پولیس اسٹیشن اور پارلیمنٹ کے قریب دھماکہ خیز مواد استعمال کیا تھا۔ پولینڈ کی سرحدی فورسز کا کہنا ہے کہ بیلاروس کی سرحد پر تارکین وطن نے ان پر پتھراؤ کیا اور انہوں نے جواب میں پانی کی توپوں کا استعمال کیا۔ بارڈر گارڈ ایجنسی نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک توپ کو سرحد کے اس پار ایک عارضی کیمپ میں مہاجرین کے گروپ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ پولینڈ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں اور دیگر سرحدی فورسز پر پتھراؤ
اور دیگر اشیاء سے حملہ کیا گیا۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ بیلاروس افواج نے ممالک کی مشترکہ سرحد پر باڑ لگانے کی کوشش کی۔ اسی دوران پارلیمنٹ سے منگل کو قانون سازی کی ایک تجویز پر بحث کی توقع ہے جو اس ماہ کے آخر میں ہنگامی حالت کے خاتمے کے بعد بیلاروس کے ساتھ سرحد کے علاقے میں شہریوں کی نقل و حرکت کو معمول پر لائے گی۔ پاکستان کی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں شہری مہنگائی کے باعث پریشان ہیں، جن میں ترکی بھی شامل ہے۔ ترکی میں حالیہ مہینوں سے تیل کے علاوہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی بڑی وجہ اس کی کرنسی کی مسلسل گرتی ہوئی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ کورونا وبا کے اثرات کم ہونے کے بعد تیل کی طلب میں اضافے اور دیگر وجوہات کی بنا پر دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ البتہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ممالک بھی ہوش ربا مہنگائی کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ معاشی بد انتظامی، ملک کے مالی ذخائر سے متعلق تحفظات اور صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے شرح سود کم رکھنے کا دباؤ ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ دوا ساز کمپنی فائزر نے امریکی حکام سے کووڈ 19 کے علاج کی اپنی تیار کردہ تجرباتی گولی کے استعمال کی منظوری کے لیے درخواست دی ہے۔ کمپنی کی درخواست سے یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ موسم سرما میں ہی اس امید افزا دوا کا استعمال شروع ہو سکتا ہے جسے لوگ اپنے گھروں پر لے سکتے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق فائزر کی جانب سے اس دوا کے استعمال کی درخواست ایسے میں دی گئی ہے جب امریکہ میں کووڈ 19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اضافہ زیادہ تر ان ریاستوں میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے جہاں سردی کے باعث لوگ بہت سا وقت گھروں پر گزارتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فائزر کی بنائی ہوئی دوا کے اب تک کے استعمال سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس کے لینے سے کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے ہسپتال میں داخلے اور موت کے امکانات میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ افغان وزارت صحت کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سرحد پر واقع 2 صوبوں ننگرہار اور خوست میں اب تک ڈینگی بخار کے 400 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ڈینگی بخار مچھر کی ایک قسم سے پیدا ہونے والی بیماری ہے جو ڈینگی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مرض کی علامات عام طور پر انفیکشن کے 3 سے 14 دن بعد شروع ہوتی ہیں۔ ان میں تیز بخار، سر درد، قے، پٹھوں اور جوڑوں کا درد اور جلد پر دانے ہیں۔ پاکستان میں سن 2021 کے اوائل میں یہ مرض پھیلنا شروع ہوا تھا۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر میں ہجوم ایک بار پھر نئے سال کا خیر مقدم کریں گے۔ انہیں اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے کووڈ 19 کی ویکسینیشن کے ثبوت پیش کرنا ہوں گے۔ نیو یارک کے میئر بل ڈی بلازیو نے منگل کو اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعلان کرتے ہوئے ہمیں فخر ہے کہ ٹائمز اسکوائر میں شاندار جشن، بال ڈراپ، سب رونق میلہ روایتی انداز میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ڈی بلازیو نے ایک ورچوئل نیوز بریفنگ میں کہا کہ وہاں لاکھوں لوگ نئے سال کا جشن منائیں گے، ہم آخرکار دوبارہ مل سکیں گے۔ ٹائمز اسکوائر الائنس کے صدر اوم ہیرس نے کہا کہ 5 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام شرکاء سے مکمل ویکسینیشن کا ثبوت درکار ہوگا۔ امریکی ٹی وی پر بچوں کے مقبول ترین پروگرام سیسیمی اسٹریٹ کی 52 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک ایشیائی نژاد امریکی پتلی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ کوریائی خد و خال والی 7 سالہ جی ینگ امریکی تہوار تھینکس گیونگ کے روز ایک خصوصی پروگرام میں اسکرین پر جلوہ گر ہوگی۔ جی ینگ کے 2 ہی شوق ہیں، ایک اسکیٹ بورڈنگ اور دوسرا اپنے الیکٹرک گٹار سے سر بکھیرنا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق تھینکس گیونگ یعنی شکرانے کے موقع پر پی بی ایس ٹی وی چینل پر نشر ہونے والی اس خصوصی قسط میں، جس کا نام ہمیں یکجہتا ہوتا دیکھے رکھا گیا ہے، ایشیائی نژاد کینیڈین اداکار سیمولیو، بھارتی نژاد امریکی مصنفہ پدما لکشمی اور جاپان سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی ٹینس اسٹار نیومی اوساکا بطور مہمان شریک ہوں گے۔ امریکی معاشرے میں ایشیائی نژاد باشندوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت پر مبنی واقعات کے جواب میں سیسیمی اسٹریٹ کی جانب سے جی ینگ کی شمولیت یہ باور کرانے کی کوشش ہے
کہ امریکہ ایک متنوع نسل معاشرہ ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔